بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 3 کا آغاز کریں گے، جس کے پہلے حصے میں ہم اسم ضمیر کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO۔ آج کا ہمارا SLO ہے اسماء کی تذکیر و تانیث اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کو سمجھ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی کتاب کی جانب۔ اپنی کتاب میں قواعد کا حصہ کھول لیجئے اور آج کا سبق غور سے سنیں تاکہ ہم اسم ضمیر کی تذکیر و تانیث کا سبق اچھی طرح سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے میں چند جملے آپ کے سامنے بولوں گا، آپ نے ان جملوں کو غور سے سننا ہے، اور اس کے بعد میں چند اور جملے بولوں گا اور آپ نے ان کو بھی اسی طرح غور سے سننا ہے، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ کون سے جملے آپ کو زیادہ اچھے، بہتر اور مناسب لگتے ہیں۔ چلیں پہلے جملے پڑھتے ہیں۔ احمد بہت اچھا لڑکا ہے۔ احمد چھٹی جماعت کا طالب علم ہے۔ احمد کے ابو ایک دفتر میں ملازم ہیں۔ احمد کے ابو نے احمد کو ایک سائیکل خرید کر دی۔ آپ نے یہ جملے سنے؟ اس میں بار بار احمد کا لفظ آ رہا ہے، اور بار بار احمد کا لفظ آنا دراصل جملوں کو بھاری، مشکل اور بوجھل کر رہا ہے۔ اب انہی جملوں کو ایک اور انداز سے پڑھتے ہیں، آپ وہ جملے بھی غور سے سنیں۔ احمد اچھا لڑکا ہے، وہ چھٹی جماعت کا طالب علم ہے، اس کے ابو دفتر میں ملازم ہیں، انہوں نے احمد کو سائیکل خرید کر دی۔ یہ جملہ آپ نے سنا۔ اس میں نہ تو احمد کا نام بار بار آ رہا ہے، یعنی احمد کے نام کی تکرار موجود نہیں ہے، اور ہم نے احمد کی جگہ کس کا استعمال کیا؟ وہ کا، اس کے، انہوں نے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جملہ اچھے لگ رہے ہیں اور بولنے میں بالکل بھی بھاری، مشکل یا بوجھل محسوس نہیں ہو رہے۔ اس جملے میں اور پہلے پڑھے جانے والے جملے میں آخر فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے جملے میں ہم نے بار بار نام ذکر کیا، احمد، احمد، احمد کے ابو، احمد کے ابو، وغیرہ وغیرہ، جبکہ اسی جملے کو ہم نے جب کچھ تبدیلی کے ساتھ دوبارہ پڑھا تو ہم نے احمد کا ذکر ایک مرتبہ یہ کیا اور ایک مرتبہ آخر میں کیا، اور باقی ہم نے احمد کی جگہ وہ کا استعمال کیا، اس کے کا استعمال کیا، انہوں نے کا استعمال کیا۔ یہ جو الفاظ وہ، اس کے، انہوں نے، ان کو کہتے ہیں اسم ضمیر۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر۔ اور اسم ضمیر کسے کہا جاتا ہے؟ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو بات چیت کرتے ہوئے نام یا اسم کی جگہ لایا یا بولا جائے۔ یعنی جب ہم کوئی بات چیت کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں یا کوئی تحریر لکھتے ہیں تو وہاں پر اسم کی جگہ جو اسم ضمیر لایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر۔ جیسے آج کی مثالوں میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے احمد کی جگہ وہ، اس کے اور اس کے والد کی جگہ انہوں نے کا استعمال کیا۔ ان مثالوں میں وہ، اس، انہوں اسم ضمیر ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو آپ نے سیکھا کہ اسم ضمیر کسے کہتے ہیں؟ اسم ضمیر اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ بہت آسان۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو بات چیت کرتے ہوئے نام یا اسم کی جگہ بولا جائے یا لکھا جائے، جیسے کہ آج کی مثالوں میں ہم نے پڑھا۔ اور یہاں پر ایک بنیادی اور اہم بات وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اردو ضمائر میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے کہ عربی میں
مذکر کے لیے الگ ضمائر ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے الگ ضمائر ہوتے ہیں، لیکن اردو میں ایسی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے، بلکہ اردو میں مذکر ہوں یا مؤنث تمام ناموں کے ساتھ ایک ہی ضمیر لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کچھ اسم ضمیر لکھے گئے ہیں، ہم بطور مثال وہ کو لے لیتے ہیں اور یہاں پر ہم مذکر جملہ لکھتے ہیں، احمد اچھا لڑکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مذکر اسم ہے، اور یہاں پر اس کے سامنے میں مؤنث جملہ لکھتا ہوں، عائشہ اچھی لڑکی ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر میں اسم کی جگہ اس میں ضمیر کا استعمال کروں تو میں لکھوں گا وہ اچھا لڑکا ہے، جو کہ مذکر ہے، اور عائشہ جو کہ مؤنث ہے اس کی جگہ بھی وہ کا استعمال ہوگا، وہ اچھی لڑکی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مذکر کے لیے بھی وہ کا استعمال اور مؤنث کے لیے بھی وہ کا استعمال، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اس میں ضمیر میں تذکیر و تانیث میں کوئی تبدیلی موجود نہیں ہوتی، اور ہم نے یہاں مثالوں کے ذریعے بھی آپ کو بتایا کہ احمد جو مذکر ہے اس کی جگہ بھی وہ کا استعمال ہوا ہے، اور عائشہ جو مؤنث ہے اس کی جگہ بھی وہ کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اس، ان، انہوں، تو، تم اور آپ، میں اور ہم، اگر میں مذکر استعمال کرے تب بھی وہ میں کا استعمال کرے گا۔ مثلا عائشہ کہتی ہے میں اسکول جاتی ہوں، اور اگر احمد کہے گا وہ بھی یہی استعمال کرے گا، میں اسکول جاتا ہوں۔ اگر لڑکیاں ہوں تو وہ کہیں گی ہم اسکول جاتی ہیں، اور اگر لڑکے ہوں گے تو وہ بھی ہم ہی کا استعمال کریں گے، ہم اسکول جاتے ہیں۔ تو اس میں ضمیر میں مذکر اور مؤنث میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ہم نے یہ آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، اور گھر کا کام آپ کی کتاب میں سوال نمبر 7 ہے۔ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے صرف ایک جواب ہی درست ہے۔ آپ نے ان سوالات کو غور سے پڑھنا ہے اور 4 جوابات کو بھی غور سے پڑھنا ہے، اور جو جواب آپ کو درست لگے آپ نے اس کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالی یا نیلی رنگ کی روشنائی سے بھر دینا ہے۔ پہلا سوال ہے، سارا کی بہن نے سارا کو تحفہ دیا۔ اب یہاں پر سارا کی جگہ اس میں ضمیر کون سا لگے گا وہ آپ نے ان جوابات میں تلاش کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، علی اور احمد دونوں بھائی ہیں۔ علی اور احمد نے چڑیا گھر کی سیر کا ارادہ کیا۔ آپ نے علی اور احمد کی جگہ اس میں ضمیر تلاش کرنا ہے، اور جو آپ کو ٹھیک اور مناسب لگے آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، امی نے سارا سے پوچھا سارا کیوں خوش ہو۔ یہاں پر کون سی اس میں ضمیر لگے گی وہ آپ نے تلاش کرنی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اسم کی جگہ لائے جانے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے، اور ہم نے آج ہی کے سبق میں آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا۔ اور آخری سوال ہے، ڈیش میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ بہت مشہور شعر ہے، آپ نے اس میں بھی خالی جگہ پر کرنی ہے جہاں پر اس میں ضمیر کا استعمال ہوا ہے۔ اور آخری اور دلچسپ گھر کا کام کیا ہے، آپ نے اپنی کتاب سے یہ اقتباس پڑھنا ہے، اور اس اقتباس میں اس میں ضمیر جو ہم نے آپ کو بتائے وہ، اس، انہوں، تو، تم، آپ، میں اور ہم، جو بھی اس میں ضمیر آپ کو نظر آتا ہے آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور کتاب ہی میں اس کی نشاندہی کرنی ہے، اور یہ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس میں ضمیر کو اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا، اور اب آپ کسی بھی اقتباس میں، کسی بھی جملے میں اس میں ضمیر کو نہ صرف پہچان سکتے ہیں بلکہ اس کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔